ایک چچا میاں تھے، بہت توجہ سے سنیے آپ، ایک چچا میاں تھے جو بڑے عابد، پرہیزگار، اللہ والے، اتنے زیادہ کہ شیطان نے، ابلیس نے ان کو بہکانے کے لیے، جو روایات میں ملتا ہے، اپنے ہاں میٹنگ کر لی کہ بھائی چچا میاں ہیں، اب چچا میاں میرے الفاظ ہیں اس بزرگ کے لیے کہ یہ چچا میاں بڑے مومن مخلص اللہ والے ہیں، ان کو کیسے بہکایا جا سکتا ہے؟ تو سب اپنا اپنا جو ہے وہ پلان دے رہے ہیں۔ کوئی چیلا شاگرد کہتا ہے کہ صاحب ہم مال بن کر کے بہکا دیں گے، کوئی کہتا ہے صاحب ہم عورت بن کر کے بہکا دیں گے۔ سب کا پلان سنا شیطان نے، اس نے کہا کہ یہ اتنا بلند ہو چکا ہے، دیکھیے کتنا بلند ہے انسان، اتنا بلند ہو چکا ہے، اتنا مومن انسان ہے کہ اب اس کے اوپر پیسہ، دولت، مال، عورت، کوئی چیز اثر انداز نہیں ہوگی۔ ایک شاگرد اس کا شیطان کا تھا، اس نے کہا سر میں بہکاؤں گا، یہ چچا کو آپ میرے حوالے کر دیجئے، میں بہکاتا ہوں۔ کہا آپ اپنا پلان بتائیے۔ تو کل کی مجلس میں یہ عرض کیا جا چکا ہے کہ شیطان کان من الجن، اور جن کو اس بات کا اختیار حاصل ہے کہ یہ تشکلوا باشکال مختلفہ حتی الکلب والخنزیر، جن جو چاہے شکل اختیار کر سکتا ہے۔ تو شیطان بھی اصل میں جن ہے، تو اس کو بھی یہ اختیار ہے کہ جو چاہے شکل اختیار کر سکتا ہے۔ تو اب جب ابلیس نے کہا بھئی ہاں آپ کا کیا پلان ہے، آپ کیسے بہکانا چاہتے ہیں، تو اس شیطان کے چیلے نے کہا کہ میں جیسے چچا میاں ہیں ویسا بن کے بہکاؤں گا، یہ مومن ہے، بڑے متقی ہیں، عبادت گزار ہیں، میں ویسا ہی بن۔ شیطان نے کہا یس، تم کامیاب ہو سکتے ہو۔ تو اب اس نے ایک مومن انسان کی شکل اختیار کر لی، داڑھی بھی ہے اور بڑے مومن والا چہرہ ہے، اور آ کر کے چچا میاں جہاں نماز پڑھتے تھے اس نے بھی وہیں آ کر کے مصلی بچھا، اللہ اکبر، اس نے بھی نماز پڑھنی شروع۔ بات ہماری گھوم گئی تھی اسی بنا پر کہ جب تک آدمی اکیلا ہے تب تک بہت ظاہر میں کس قابل ہوں، میں کیا ہوں، لیکن جب دوسرا آ جاتا ہے نا تو کہیں نہ کہیں اندر سے وہ احساس ہوتا ہے۔ اصل چیز اسی احساس کا نکالنا ہے، تب آدمی کسی منزل پر پہنچے گا، جو میں نے مرحوم عراقی کی داستان آپ کو نقل کی۔ تو پہلے تو انہوں نے نہیں توجہ کی، لیکن اب دیکھ رہے ہیں صاحب یہ نمازوں پر نمازیں پڑھے جا رہا، نہ تھک رہا ہے، نہ اس کو وضو ٹوٹ رہا ہے، نہ اس کو بھوک لگ رہی ہے، یہ عجیب صاحب اس کا معاملہ ہے۔ تو اب چچا کی اپنی نماز تو رک گئی کہ اب یہ سلام پڑھ لیں تو میں ان سے پوچھوں۔ تو ایک کام تو شیطان کا ہو گیا نا، پہلے ہی چکر میں نماز، وہ ان کی نماز پہ اسٹاپ لگ گیا، نماز ان کی رک گئی۔ اب جیسے ہی اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، چچا نے کہا بھائی صاحب اللہ اکبر، یہ کیوں کیا؟ دیکھیے کچھ چیزیں ہیں جو آپ دوسری جگہ سے بھی سیکھ سکتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا لوہار وغیرہ کو جب لوہے کو پتلا کرنا ہوتا ہے یا پیٹنا ہوتا ہے تو کچے لوہے پہ نہیں مارتا، جب تک خوب تپ کے سرخ نہ ہو جائے۔ تو وہ سرخ کیوں کرتا ہے؟ تاکہ ایک ہی ہتھوڑے پر اثر ہو جائے۔ اور شیطان بھی سوچ رہا ہے کہ ابھی نہیں، چچا کو خوب تپا لیا جائے، خوب سرخ کر لیا جائے، تب جا کر کے ایک ہتھوڑا ماریں گے کام ہو جائے گا۔ پھر اس کی نماز ختم ہوئی، السلام علیکم بھائی صاحب، اللہ، خوب جب تپا لیا، کیا ہے بھائی، کیا بات ہے، فرمائیے، بار بار آپ ڈسٹرب کر رہے ہیں، عبادت نہیں کرنے دے رہے ہیں، فرمائیے۔ کہنے صاحب نماز تو میں بھی پڑھتا ہوں، عبادت تو میں بھی کرتا ہوں، مگر میرا وضو ٹوٹتا ہے، میں تھکتا ہوں، میں لیٹتا ہوں، میں کھانا آپ کو ہم دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ آپ عبادت پہ عبادت کیے جا رہے ہیں، یہ کیسے آپ کو اتنا اسٹیمنا اور اس طرح سے آپ عبادت کیے جا رہے ہیں؟ یہی تو مقصد تھا شیطان کا۔ کہ لو یہ بتائیے آپ نے کبھی گناہ کیا؟ اب یہ دیکھیے آپ شیطان کس کس راستے سے آ سکتا ہے ہم سمجھ بھی نہیں سکتے ہیں، کیسے ورغلاتا ہے۔ احسن، تم آپ کا دل کیسے اتنا نماز میں لگتا ہے، تھکتے نہیں، وضو نہیں ٹوٹتا، آرام نہیں کرتے، کا کچھ سمجھ میں آ رہا ہے میرے۔ یہ بتائیے آپ نے کبھی گناہ کیا ہے؟ آپ دیکھیے کتنا بڑا آدمی ہے اس پورے مجمع میں انکلوڈنگ مائی سیلف۔ سوال یہ ہے ہم میں کوئی ہے جو یہ دعویٰ کرے ہم نے آج تک کوئی گناہ نہیں کیا ہے؟ لیکن وہ چچا میاں اتنے مرد مومن آدمی تھے
جب شیطان نے کہا آپ نے کوئی گناہ کیا ہے؟ نہ. الحمدللہ. او آپ کا مرض پکڑ میں آ گیا. جب آپ نے زندگی میں گناہ، دیکھیں کس راہ سے آ رہا ہے شیطان. بہت ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے. خدا تجھے اس محرم کا واسطہ ہے، حسین سلام اللہ علیہ کے اس عزا کا واسطہ ہے جس نے ہم کو سدھارنے کے لیے اتنی بڑی قربانی دی ہے. یا اللہ ہم کو ہوشیار کر دے، شیطان کے مقابلے میں ہم کو سمجھدار بنا دے. تب کیا آپ کو جو ہے وہ عبادت میں دل لگے گا جب گناہ ہی نہیں کیا ہے. مجھ سے پوچھئے، مجھ سے ایک گناہ ہو گیا ہے، ہر وقت ڈرا رہتا ہوں اس گناہ کے تصور سے، جہنم کے ڈر سے عبادت. ایسی بات ہے کسی کی بھی آدمی کی سمجھ میں آئے گا نہیں آئے گا؟ انصاف سے بتائیے. چچا نے کہا تو بات تو صحیح ہے، تو ہم کیا کریں؟ آپ ہم کو بتائیے کوئی چھوٹا سا ہلکا پھلکا گناہ کوئی. دیکھیے اب لائن پہ لے آیا نا چچا کو، انٹرسٹ پیدا کر دیا. ایسا کوئی چھوٹا موٹا گناہ بتائیے، چیپ اینڈ بیسٹ، ہلکے پھلکے میں کام چل جائے. اس نے کہا یہ کر لو. کیا کبھی اگر تمہارا چیز ہے تو ایک گناہ تو کرنا پڑے گا. اس نے ان کو مشورہ جانتے کاہے کا دے دیا؟ زنا کا. بوڑھے آدمی، بزرگ آدمی، سمجھا لے گیا شیطان. اور یہی ہے، دعا کرے کہ اللہ شیطان کو پہچاننے کی صلاحیت عطا کرے. ابھی آ رہی بات. یہ چلے گئے صاحب وہاں مرکز گناہ پر، گناہوں کے اڈے پر. یہ مشہور عابد مومن، وہاں تو ہڑکم مچ گئی، اور یہ فلانے چاہ گئے ہیں. تو وہ سب ڈر گئے صاحب، تبلیغ کے لیے آئے ہوں گے، سمجھانے کے لیے آئے ہوں گے. تو وہ جو اس اڈے کی سربراہ تھی، بڑے پردے وردے میں، بڑے مؤدب، وہ سمجھی تبلیغ کرنے آئے ہوں گے. جی فرمائیے کیسے زحمت کی آپ نے؟ کیسے کہ جیسے سب آتے ہیں. اب وہ آئے، کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ یہ آپ جیسے شریفوں کی آپ کو کیا ہنسی ہے؟ یہ بڑھوتی میں کہنے لگے بھائی اصل میں معاملہ یہ ہے کہ میرا دل جو ہے وہ عبادت میں نہیں لگتا. تو گناہ کرنے سے عبادت میں دل لگنے لگے گا. چچا کیسی بات کر رہے ہیں آپ؟ یہ کس نے سمجھا دیا آپ کو؟ تو چچا نے کہا وہ عبادت خانے میں ایک بزرگ تھے، بڑے مومن آدمی تھے، وہ بتا رہے تھے. یہ بغل سے چلے آئے، شیطان کو نہیں پہچان پائے. وہ گناہوں کے اڈے پہ بیٹھی ہے، سن کے پہچان گئی. اسی لیے میں کہہ رہا ہوں دعا کیجئے کہ اللہ شیطان کی شناخت عطا کرے. چچا کیسی بات کرتے ہیں؟ وہ شیطان تھا، عابد نہیں ہے. کیسے کیسے کیسے؟ اب تو بڑے مومن آدمی، کیا نماز پڑھتے ہیں؟ کہ آسان پہچان ہے. کوئی مومن آدمی کسی دوسرے مومن کو گناہ پر آمادہ نہیں کر سکتا. یہ عقلی بات ہے. اگر کوئی کسی کو گناہ کی طرف بلا رہا ہے، سیدھی بات ہے کہ وہ شیطان ہے. لہذا یہاں رک کے، داستان روک کے اپنے بچوں کو یہ پیغام دے دیں. آپ اسکول جاتے ہیں الحمدللہ، آپ کالج جاتے ہیں الحمدللہ، آپ یونیورسٹی جاتے ہیں الحمدللہ. خوب محنت کیجئے، وہاں آپ کے دوست ہوں گے، وہاں آپ کے چاہنے والے ہوں گے. لیکن ہوش میں رہیے گا کہ اگر کسی بھی چاہے جتنا جگری دوست ہو، اگر کسی دوست نے رائے دی کہ ہمیں لو یار اتنے میں کیا جاتا ہے، یہ کر لو، فوراً سمجھ لینا یہ دوست نہیں ہے. دوست کے اندر شیطان گھس چکا ہے. اس لیے کہ دوست کبھی کسی دوست کو گناہ کی رائے نہیں دے گا، گناہ کا مشورہ نہیں. یہ پہلی علامت ہے. اب ایسی بات کہی کہ اس کی بات بھی چچا سے کاٹتے نہیں بن رہی ہے. مگر دیکھنے میں تو بڑے مومن. کہا چلیے آئیے میں آپ سے پوچھتی ہوں، کیا سمجھایا اس نے کہ آپ گناہ کر لیے تو عبادت میں دل لگے گا؟ کہا آپ بتائیے، گارنٹی ہے کہ گناہ کے بعد زندہ رہیں گے آپ توبہ کے لیے، عبادت کے لیے؟ اگر دوران گناہ مر گئے تو کیا ہوگا؟ اب یہ چونکہ ارے اس پر تو غور ہی نہیں کیا، یہ تو سوچا ہی نہیں تھا ہم نے. کہا چلیے مان لیا آپ زندہ رہ گئے، تو ابھی تک تو گناہ کا چسکا نہیں لگا تھا نا. ایک گناہ کر لیا آپ نے، اللہ نے آپ کو توبہ کی توفیق نہیں دی تو گناہ پر دوسرا گناہ کریں، پھر تیسرا، پھر دلدل میں پھنستے چلے آئے آپ گناہ کی. کہا یہ بھی صحیح ہے. کہا چلیے ہم نے مان لیا آپ زندہ رہ گئے اور آپ نے توبہ بھی کی. کون سی گارنٹی ہے کہ آپ کی توبہ ایکسپٹ ہو جائے گی؟ اس لیے کہ آپ جان بوجھ سے گناہ کرنے آئے ہیں نا، جھٹکے میں تو ہوا نہیں ہے. تو کہاں سے آپ کو پاس گارنٹی اور ضمانت ہے کہ آپ کا گناہ معافی ہو جائے گا؟ پھر کہتی چلیے مان لیا آپ زندہ رہ گئے، دوبارہ گناہ نہیں کیا.
آپ کو توفیق توبہ بھی مل گئی, آپ کی توبہ قبول بھی ہو گئی. یہ بتائیے چچا, نیا کپڑا جس میں کوئی داغ دھبا نہ ہو وہ بہتر ہے, یا داغ لگ گیا ہو کاٹ کے اس کو رفو کیا گیا ہو وہ بہتر ہے؟ کہ بات تو تمہاری صحیح ہے, کہ مگر وہ کتنے مومن دکھ رہے تھے شکل سے, کیا کہ واپس جائیے آپ, اگر وہ مل جائے تو کہیے آپ. کیوں کہ شیطان کی دوسری پہچان یہ ہے, راز فاش ہونے کے بعد نظر نہیں آتا ہے. صلوات بر محمد, یہ بھی پہچان ہے. اللہ کتنا کریم ہے اپنے بندوں پر, یہ بھی دیکھیے آپ نے ساتھ ساتھ. وہ آئے تھے گناہ کرنے کے لیے, ایک گناہگار عورت نے یہ سوچ لیا کہ بھئی ہم تو مجرم ہی ہیں, یہ بیچارہ اللہ کا بندہ, اس کو کیوں پھنسنے دے, کہ آپ جائیے. وہ چلا گیا عابد. ادھر وہ عابد نکلا, ادھر اللہ نے ملک الموت کو حکم دیا اس عورت کی روح قبض کر لو, اب یہ گناہ نہ کرنے پائے. مر گئی وہ عورت. اس زمانے کے جو پیغمبر تھے شاید حضرت موسیٰ, ان کو حکم ہوا, موسیٰ ہی نا, حضرت موسیٰ کو حکم ہوا کہ آپ جائیے اپنی دیکھ ریکھ میں اس کے غسل و کفن میں آپ شرکت کیجیے. بدنام زمانہ عورت. موسیٰ نے کہا پالنے والے پبلک مجھ کو کیا کہے گی, کہ صاحب جو ہے وہ کہاں موسیٰ اور کہاں یہ بدنام عورت, میں کیسے چلا جاؤں وہاں. آواز قدرت آئی, موسیٰ ٹھیک ہے وہ عورت گناہگار تھی, لیکن اس کو میں نے اتنا مرتبہ اس لیے دیا کہ اس نے میرے ایک ایسے بندے کو, توجہ ہے کون سی بڑی کتنی زبردست بات ہے. لہذا یہ بھی سوچیں کہ ممبروں پر ہماری ذمہ داری کیا ہے. یہ جو مجلسیں ہو رہی ہیں نا, اللہ اکبر, اگلی مجلس میں صلوات بر محمد و آل محمد. پالنے والے اتنی گناہگار عورت, تو مجھ سے کہہ رہا کہ میں جا کے اس کے غسل و کفن میں شرکت کروں, اس کی دفن میں شرکت کروں, پبلک کیا کہے گی مجھ کو. آواز قدرت آئی, موسیٰ اس لیے کہ گناہگار ہے یہ, لیکن اس نے میرے ایک ایسے بندے کو گناہ سے بچایا ہے جس نے زندگی میں گناہ نہیں کیا تھا. تو سمجھ میں آیا خود گناہ نہ کرنا بہت بڑی بات ہے, لیکن اگر اللہ کسی کو توفیق دے دے, کسی بندہ خدا کو اگر گناہ سے روک لے, تو یہ بھی معمولی مرتبہ نہیں ہے نا.